امام شافعی ایک روایت فرماتے ہیں، امام شافعی جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، امام حاکم نے، اور خطیب بغدادی نے روایت کیا، اور ابن عساکر نے روایت کیا، امام شافعی کے کلمات وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اللہ پاک نے وحی سے مراد قلب انور میں القاء کیا، الہام کیا، اور فرمایا میرے محبوب لوگوں نے یحییٰ بن زکریا کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا کو شہید کر دیا تھا، وقت گزرا مگر ایک یحییٰ کے بدلے میں انہیں اس کا بدلہ انتقام 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا، 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا۔ اب لوگ آپ کے شہزادے حسین کو شہید کریں گے، یحییٰ کی شہادت کا بدلہ 70,000 بعد ازاں لوگوں کے انتقام کی صورت میں لیا، اور آپ کے شہزادے حسین کی شہادت کا بدلہ 2 بار 70,000 کر کے 1,40,000 سے لوں گا انتقام۔ جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا حکومت کا اور بنو عباس آئے تو پھر بنو امیہ کا قتل عام ہوا، 1,40,000 آدمی قتل ہوئے، 70,000 کو ڈبل کیا، 70 شہیدوں کا بدلہ 1,70,000 شہید۔ یہ امام شافعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روایت کیا، یہ حدیث شافعی کے لفظ ہیں، اور امام حاکم اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے بیان کیا، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، اور امام ذہبی کہتے ہیں ھذا حدیث نظیف الاسناد، یہ بڑی عمدہ اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اور جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، امام زہری بیان کرتے ہیں، جس کو روایت کیا امام طبرانی نے، امام بہقی نے، ابن سعد نے، اور امام حیثمی نے کہا رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات، طبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ امام زہری ابن شہاب زہری تابعی وہ روایت کرتے ہیں جس دن امام عالی مقام شہید ہوئے، لم یرفع حجر ببیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیت، کربلا میں شہید ہوئے امام عالی مقام تو بیت المقدس میں بھی، القدس میں جو شخص پتھر اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، یعنی یہ آثار تھے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں معروف یا بالشام حجر، بلاد شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون اچھلتا تھا۔ اس کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا، اور حیثمی نے کہا کہ رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح، اس کے طبرانی کے تمام رجال صحیح ہیں۔ یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی، اب کنکلوڈ کر رہا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے، اس سے یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا کنسرن ہے امام عالی مقام کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں اور ہچکی کے ساتھ رو رہے ہیں، اور شہادت کربلا کی، شہادت امام حسین کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ اتنی بڑی عظیم قربانی تھی۔ اور پھر حدیث سے صحیح سے ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں روحانی طور پر خود موجود تھے، اور جملہ شہدائے کربلا مولا کا خون سنبھال کے لے جا رہے تھے۔ سو آپ کے وتیرہ کو اپنانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے طرز زندگی کو اپنانا، آپ کے طرز فکر کو اپنانا اپنی زندگی میں، یہ پیغام ہے آپ کی شہادت کا۔ اور آپ سے بے پناہ عشق کرنا، محبت کرنا، آپ کی مودت میں جینا اور مرنا، یہ ایمان کی جان ہے۔ آخری بات، وہ فکر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی واقعہ کربلا نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا تھا، ایک ذہن بنا دیا تھا لوگوں کا، لوگ ڈر گئے تھے،
خوفزدہ ہو گئے. اور جب عامر قتل کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے اور اتنا بڑا جبر اور ظلم کرتا ہے، پھر سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھاتا ہے. اس نے شہید کر دیا تھا اس بدبخت نے. اس کے بعد سروں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو پتا تھا شہید ہو گئے، اب دوبارہ جسم زندہ نہیں ہونے لگے، مجھے تھریٹ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. شہید ہو گئے، میرا تخت فی الوقت بچ گیا. اس کو اندازہ تھا. الگ بات کہ 4 سال بدبخت جیا، مدینہ تاخت و تاراج کیا، مکہ تاخت و تاراج کیا اور مر گیا. اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا، اس نے لات ماری باپ کے تخت کو، لعنت بیچ کے چلا گیا. اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. اس نے کہا جو تخت حسین کے خون سے بنایا گیا ہے میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. نہیں بیٹھا، اس کا بیٹا نہیں بیٹھا. 4 سال بعد مر گیا، واصل جہنم ہوا. لیکن میں نے آپ کو بتایا جو 2 فکر واقعہ کربلا سے نکلے، وہ 2 فکر ہیں، 2 فلسفہ زندگی ہیں، 2 سوچیں ہیں. ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ چلو اپنا اپنا کام کرو، حکومت انہی کا کام ہے، ان پہ مداخلت نہ کرو، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، آپ کے گھر اجاڑ دیں گے، لاشیں گرا دیں گے، خون بہا دیں گے. اتنا قتل عام، اور قتل کر کے پھر نیزوں کی نوک پر شہیدوں کا سر اٹھانا، اور کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق پہنچانا، نیزوں کے اوپر سروں کا، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور اپنے دربار میں سر رکھا جانا. اور چھڑی مار رہا ہے امام عالی مقام کے لبوں پر یزید بدبخت. اس کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آیا، صحیح بخاری میں. جب اس نے چھڑی ماری، ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بدبخت رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو میں نے لبوں کو مصطفیٰ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے. خیر، جو 2 فکر، وہ آج تک 2 ذہنیتیں ہیں. ایک ذہنیت وہ جو ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، مفاد کے پیچھے لگ کر وہ پھر وقت کے یزیدوں کے اسی طرح تابع ہو جائیں. تھوڑے تھوڑے چندے ملے، تھوڑی زمین ملے، چندہ ملے، میں لفظ نہیں بولتا، کسی مقصد کے لیے 4 پیسے ملے، مفادات، 2 ٹکے کے مفادات. یہ مفادات یہیں رہ جانے، قبر میں بھی نہیں جانے. قبر خالی ہاتھ جانا ہے ہر ایک کو. قیامت کے دن ان مفادات میں سے کوئی مفاد تمہارے کام نہیں آئے گا. یزیدیت سے دوستی کرنے والوں، یزیدیت سے وفا نبھانے والوں، یزیدیت کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے والوں، دین کا نام لے کر دین بیچنے والوں، یہ دین فروشی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن حسین سے محبت کام آئے گی. یزیدیت کا کردار قیامت کے دن لعنت کا توق بن کے تمہارے گلے میں ہوگا. حسینیت کا کردار قیامت کے دن شفاعت بن کے تمہارے سر پہ سایہ بگن ہوگا. اس وقت یہ سوچ بن گئی کہ چلو سیاست و حکومت انہی کا حق ہے، مت مداخلت کرو، مت مداخلت کرو. ہم صرف مذہب کی خدمت کریں، صرف علم پڑھائیں، علم کی خدمت کریں، مذہب کی خدمت کریں، اپنا اللہ اللہ کریں. یہی تقسیم یزید بدبخت چاہتا تھا. اس نے ایک ذہن بنا دیا کہ کلیش نہ لو، تصادم نہ لو، یہ انہی کا حق ہے، مداخلت نہ کرو، ان کو جو چاہے کرنے دیں، آواز بھی بلند نہ کرو. وہ فب لسان ہی پر اتر آئے یا فب قلب ہی پر اتر آئے، دین کو پریکٹس کرنے والے، اہل علم، اہل تقوی، اہل دین، اہل عمل، یا زبان سے مذمت کریں اپنے حلقوں میں یا دل سے نفرت کریں، مگر للکارنا اور ڈٹ جانا باطل کے سامنے اور لڑنا اور حق کا علم بلند کر کے قربان ہو جانا، یہ حسین کا کردار تھا. ہر ایک کو نصیب نہ اس دور میں ہوا، نہ آج ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے. آپ کی تحریک اور آپ لوگ حسینی کردار کے حامل، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حسین کا علم سنبھالا ہے. آپ وارثان کربلا ہیں، آپ وارثان حسین ہیں.
یہ میری بیٹیاں وارثان سیدہ زینب ہیں، وارثین فاطمہ البتول ہیں، وارثان سیدہ سکینہ ہیں۔ آپ نے حسینیت کا علم اٹھایا ہے۔ حسینیت نام ہے کردار کا، حسینیت نام ہے استقامت کا۔ ظاہراً امام حسین سب شہید ہو گئے، اجڑا ہوا قافلہ اہل بیت کا مدینہ پلٹا، تخت نہیں ملا، تختہ ملا۔ تخت حسین کو نہیں ملا، تخت یزید کے پاس گیا۔ ان کو شہادت ملی، اس کو سلطنت ملی، مگر یہ شہادت پا کر بھی عزت والے یہ ہوئے، اور وہ تخت اور سلطنت پا کر بھی ذلت والا ہوا۔ اس تقسیم کو کبھی نہ بھولیں۔ بہت لوگ یہ ان کی بزدلی ہے، بعض لوگوں کے اندر جرأت ایمانی نہیں ہے، بعض لوگوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ٹکرا سکیں یا مفاد سے تائب ہو سکیں، یا بڑے وقت کے فرعونوں یزیدوں سے حق کی بات کہہ کے للکار سکیں۔ جرأت نہیں، اپنی بزدلی کو چھپاتے اور مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب اور مسلک کا نام لیتے ہیں، مذہب کی خدمت کریں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ اگر ایسی سوچ رکھتے ہو آپ تو خدا کے لیے اس سوچ کی پوجا کرو، مگر حسین کا نام لینا چھوڑ دو۔ کم سے کم حسین کا نام تو نہ لو، ہم برے صحیح، تم حسین کا نام تو نہ لو۔ اگر لیتے ہو تو ایک سوال کا جواب دے دو، کیا کرنے گئے تھے حسین؟ بس اتنی بات۔ خالی چپکے سے بیٹھ کے مذہبی کی خدمت کرنی تھی تو مدینہ میں بہتر ہو رہی تھی یا کربلا میں؟ اگر خالی مذہب کی خدمت ہی کرنی تھی چپ کر کے بیٹھ کے تو حرمین میں مکہ میں ہوتی تھی یا کربلا میں، کوفہ میں جو دشمنوں کی سرزمین ہے؟ شہادت گلے کٹوانے، سر کٹوانے، نیزوں پر چڑھنے چڑھانے، خانوادہ اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خالی بیٹھ کے دین کی خدمت، مذہب کی خدمت، علم کی خدمت، تقویٰ، اللہ اللہ، بڑے راستے تھے حسین کے پاس، مگر نہیں۔ انہوں نے کہا میرے نانا کے دین کی جڑیں کٹ رہی ہوں اور میرے نانا کے دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اور میں بیٹھ کے چپ کر کے مذہب کی خدمت کرتا رہوں۔ کون سا مذہب؟ کون سا مذہب؟ کون سی خدمت؟ حسین نے اس کردار کو قبول نہیں کیا۔ یہ معیار تھا جو حسین نے دیا۔ یہ سمجھ جو آپ بہت سے لوگوں کو ایسی بات کرنے والے ہیں جو سمجھ ان کو ملی ہے، یہ سمجھ اس زمانے میں بھی بہتوں کے پاس اس واقعہ کربلا نے پیدا کر دی تھی، مگر حسین اس سمجھ کا آئینہ دار نہیں تھا۔ حسین باطل سے ٹکرانے والا تھا، سمجھوتا کرنے والا نہ تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کربلا کا اور حسین کا وہ کردار تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا۔ آپ اس کے عکاس بھی ہیں، علم بردار بھی ہیں، اس کے وارث بھی ہیں۔ غرض اس سے نہیں کہ آپ کو تخت ملتا ہے یا تختہ۔ حق اور باطل کا فیصلہ تخت اور تختہ سے نہیں ہوتا، حق اور باطل کا فیصلہ شہادت اور سلطنت سے نہیں ہوتا۔ جس کے پاس سلطنت جائے وہ جیت گیا، اور جس کے پاس شہادت آئے وہ ہار گیا نہیں۔ ہار جیت کے معنی ایمان کی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے، کفر کی ڈکشنری میں یہ ہے۔ کفر کی ڈکشنری میں یہی معنی، یزید کی لغت میں یہی معنی تھا، حسین کی لغت میں شہادت کا نام جیتنا تھا، نہ جھکنے کا نام جیتنا تھا، حق کے کردار پر ڈٹے رہنا کا نام جیت تھا۔ حسین ایک طرز عمل دے گئے، لوگوں کو غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئے، لوگوں کو دین کی قدروں کے لیے کے ساتھ جینا اور دین کی قدروں کے لیے مرنا سکھا گئے۔ حسین لوگوں کو 17 جون کی استقامت سکھا گئے کہ کس طرح یزیدی فوجوں کے خلاف لڑنا ہے۔ نہتے ہو کر میدان کربلا میں اہل بیت بھی نہتے تھے، ان کے غلام بھی نہتے تھے 17 جون کو، مگر فخر ہے کہ ایک شہید اور 100 زخمیوں میں سے ایک زخمی کو گولی پوسٹ پہ نہیں لگی۔ مطلب ہے بھاگتے ہوئے کسی یزید اور کسی شمر نے گولی نہیں ماری کہ بھاگتے ہوئے
کسی ایک حسینی سپاہی کو پشت پہ لگ گئی ہو جس کو لگی سینے پہ لگی. یہ وہ عظمت ہے جو قیامت کے دن تک آپ کے سر پہ اس کا تاج رہے گا. اللہ رب العزت ہمیشہ استقامت دے، فتح و نصرت دے، اور وہ عزت دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.